سوال یہ ہے کہ آج ہم جیسے مخلوط معاشرے میں رہتے ہیں ہندوستان میں بہت سارے چیزوں کو پڑھنے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے. میں نے خود ایسے ماحول سے حاصل سے تعلیم حاصل کی ہے جہاں پر پورے نان مسلم لوگ ہوتے ہیں. تو کئی بار وہ اصرار کرتے ہیں کہ مٹھائی جو ان کی ہوتی ہے جو اور آپ کو اصرار کرتے ہیں کہ ہم بھی جیسا کھاتے ہیں درگاہ کا کھانا چاہیے. میں نے کئی بار اجتناب کرنے کی کوشش کی لیکن کئی بار ڈر کی وجہ سے میں نے اسے بھائی نے ایک سوال کیا معاشرے کے تعلق سے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں مخلوط معاشرہ ہے, مکس لوگ ہیں, ہندو مسلم ہم سب مطلب مسلمان اور غیر مسلم ساتھ رہتے ہیں. اب ایسے ماحول میں انہوں نے کہا کہ پڑھنے کے لیے باہر بھی جانا پڑتا ہے اور وہ باہر بھی تھے. اب جس میں کیا ہوتا ہے کہ مندر کی کچھ پرساد یا ایسی کچھ چیزیں جو غیر شرعی ہوتی ہے وہ لا کے لوگ دیتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ ہم بھی درگاہ کھاتے ہیں تو آپ بھی جو ہے ہمارا یہ کھائیے. اس معاملے میں ہم کیا کریں؟ سب سے پہلی چیز تو آپ یاد رکھیے کہ ہر وہ کھانا جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا وہ حرام ہے. ٹھیک ہے, وما اہل لغیر اللہ بھی, اللہ رب العزت نے اس بات کو 4 مرتبہ قرآن میں دہرایا. ہر وہ کھانا جس پر اللہ کے علاوہ نام لیا گیا ہو وہ حرام ہے. ٹھیک ہے, پہلی چیز. اب عموماً ہم سے جو غلطی ہوتی ہے کیا میں وہ بتا دیتا ہوں پہلے, پھر اصلاح کیسی کی جائے. ہم احساس کمتری میں ملوث ہیں مسلمان ہندوستان کے اندر. احساس کمتری کہتے ہیں انفیریٹی کمپلیکس. نہیں یار کرنا پڑے گا, اب غیر بول رہے تو کرنا پڑے گا, ان کے ساتھ رہنا تو کرنا. انفیریٹی کمپلیکس. جبکہ مذہب کے معاملے میں ہمیں سپیریٹی کمپلیکس ہونا چاہیے. ہم کو سب سے اچھا دین ملا ہوا ہے. تکبر نہیں میں کہہ رہا ہوں, پھر میں تکبر نہیں, سپیریٹی. میرا دین سب سے اچھا سپیریئر ہے. ٹھیک ہے, میں نہیں, میں تو تکبر نہیں کہا, میں سب سے سپیریئر میرا دین. تو انفیریٹی نہیں سپیریٹی کمپلیکس ہونا چاہیے کہ میں سب سے اچھے دین پہ چل رہا ہوں. پہلی چیز. آپ دیکھیے کسی غیر مسلم کو کیا کیجیے, آپ دعوت دیجیے, مدعو کیجیے اور اس کو سامنے گوشت رکھ دیجیے کہ وہ نہیں کھاتا ہے. تو کیا آپ کے اصرار پر وہ گوشت کھا لیں گا؟ وہ کہیں گے نہیں میرے مذہب میں حرام ہے تو میں نہیں کھاؤں گا, میرے مذہب میں حرام میں نہیں کھاؤں گا. آپ اس کو چاہے بڑا نہیں چھوٹا ہے, چھوٹا نہیں چھوٹی ہے بولیے, نہیں کھائیں گا وہ. ٹھیک ہے, کہے گا میرے مذہب میں حرام ہے. بات طے ہے. اس کے مذہب میں جو چیز حرام ہے اس سے وہ بچ رہا ہے. لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مسلمان اس کو بولنے سے شرماتا ہے کہ میرے مذہب میں حرام ہے؟ کیوں نہیں بولتے آپ کی یہ حرام ہے؟ اب بولے کیسے حرام ہے؟ دیکھیے حرام حلال رہتا ہے بولنا, اور میرے مذہب میں یہ حرام ہے, نہیں چلتا. میرے دھرم نے میرے کو اس سے روکا ہے. اب بہت سے ایسے ملیں گے آپ کو, یہ دھرم ورم کچھ نہیں ہوتا, یہ دھرم کا پالن والن کچھ نہیں ہوتا, حرام حلال کچھ نہیں ہوتا, سب چلتا ہے. ایک صاحب مجھے بھی ایسے ملے تھے, کہا ارے سب چلتا ہے, حرام حلال کیا ہے. اور وہ بہت طنز کرتے تھے. ٹھیک ہے, میں آفس میں تھا, وہاں بڑے طنز کرتے تھے. وہ کہہ رہے حرام حلال کیا ہوتا ہے, یہ سود تم کھاتے نہیں, ارے سود لو, وہ اس سے یہ ہوتا فلاں ہوتا, انشورنس کراؤ اپنا فلاں. تو میں ان سے کہتا تو بڑا مذاق اڑاتا. میں نے کہا اب ان کو تھوڑا سا نصیحت ضروری ہے, ان کو بتانا پڑے گا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں درست نہیں. اب ان کا مسئلہ یوں تھا کہ ان کا خود کا بھی نکاح نہیں ہوا تھا, ان کی بہن کا بھی نکاح نہیں ہوا تھا, اس لیے کہ ان کے جات میں, ان کے جو ہے سماج میں وہ لڑکی نہیں تھی, یا وہ لڑکا نہیں ملا تھا جو ان کے برابر کا ہو. مجھ سے بولتے رہتے تھے یار ہمارے پاس بڑا مسئلہ ہے, تم مسلمانوں کا اچھا رہتا ہو لیکن کدھر بھی کوئی شادی کر لیتا, کدھر کی بھی مطلب کوئی تو آپس نہ ملک کا مسئلہ ہے, نہ رنگت کا مسئلہ ہے, نہ قوم کا مسئلہ ہے. تو مجھ سے ایک دن کہنے لگے حرام حلال کا, انہوں نے کافی, پھر ایک بار ایک صاحب کو انہوں نے بڑا تلخ کہہ دیا مسلمان کو, کیا تم انٹرسٹ سے بچتے رہے, کھاؤ, اس سے تم لوگ پیچھے ہٹ جا رہے, پوری قوم تمہاری پیچھے. میں نے آپ جواب دینا ضروری ہے. میں نے ان سے کہا تمہارے بہن کا نکاح اب تک نہیں ہو؟ کہا نہیں. تمہارا بھی نکاح نہیں. تمہاری بہن کون سی ذات کی؟ تو کہا جو ذات میری تھی نا, تم نکاح کر لو اس سے, دونوں کی ذات ایک ہی ہے نا, کوئی مسئلہ. تو یہ حرام حلال کا, یہ کیا حرام حرام کچھ تھوڑی رہتا. کہا نہیں رہتا ہے. میں نے کہا وہی تو میں جب سے کہہ رہا تھا, رہتا ہے, ہمارے پاس بھی ہے کچھ چیزیں حرام. تم کیوں نہیں اپنی بہن سے نکاح کر لیتے؟ اتنا بیچاری کا مسئلہ ہے, ماں باپ بھی کر لو اس کی شادی. تو کہا یہ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ میرے حرام ہے. تو میں بھی تو جب سے کہہ رہا ہوں انٹرسٹ حرام ہے, ہمیں کیسا میں اس کو حلال کروں؟ آپ کے بولنے سے تھوڑی چلتا ہے, میرے بولنے سے تم شادی کر لو گے تو کہا نہیں. تو احساس کمتری سے نکلیے, تھوڑا اوپر آئیے, بولیے کھل کر کہ ہم میں نہیں چلتا ہے. یہ مت ڈریے کہ پھر وہ ہم میرے ساتھ کیا کریں کیا نہیں کریں گے. دیکھیے جو بھی مذہبی انسان ہوتا ہے, کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو, کسی مذہب کا, وہ اس چیز کو سمجھتا ہے. یہ ہر مذہب میں حرام اور حلال ہوتی ہے, جائز اور ناجائز ہوتا ہے, اچھا اور برا ہوتا ہے. تو بہرحال یاد رکھیے, تو آپ اس کو بتا دیں, چاہے کسی بھی جگہ ہو, اس کے کھانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی کسی بھی شکل میں, کسی بھی صورت میں, کسی بھی حالت میں, سوائے اس کی کہ وہ کہہ دے کہ ہم تم کو قتل کر دیں گے. ٹھیک ہے, قتل شرک کرنا نہیں ہے, صرف کھانے کے تعلق سے کہہ رہا ہوں, قتل کر دیں گے. اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں کہ آپ کھائیں. آپ کہیے میرے مذہب میں جائز نہیں, آپ کسی اور کو دیجیے بولنا جو کھانا چاہے, میں نہیں کھاتا ہوں. اور کہیں کیوں؟ تو بولنا آپ کے مذہب میں کچھ چیزیں حرام ہوگی جو آپ نہیں کرتے گے, اس طرح یہ میرے مذہب میں حرام ہے, میں یہ کام نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اس کا کھانا شریعتاً جائز نہیں, درست نہیں. وہ بسم اللہ پڑھ کر بھی آپ کھائیں, اس لیے کہ بسم اللہ ان چیزوں پہ پڑھا جاتا ہے جو پہلے سے حلال ہو.
حرام چیزوں میں بسم اللہ پڑھنے سے وہ چیز حلال نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہ اصول ہے. حلال چیزوں پر بسم اللہ پڑھ کر کھانے سے وہ چیز کا ثواب بڑھ جاتا ہے, حرام چیزوں میں بسم اللہ پڑھنے سے وہ چیز حلال نہیں ہوتی. جی.